ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليه معروفا وقال لقائله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई किबरियाई उस मालिकुल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात जो अल्लाह सब हाजत रवा मुश्किल कुशा वहदहु ला शरीक इलाह है। अनगिनत लातादात बेबसात दुरूद व सलाम हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक दे। दोस्तों पिछले जुमातुल मुबारक में साडा मौजू और मकसद सी शुक्र करना नेमतां दा। ये अल्लाह तबारक व तआला दा हुक्म है। इते दुनिया और आखिरत के अंदर फायदे। शुक्र करना नबी अलैहिस्सलाम दा अमल है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ही नहीं तमाम अंबिया सालिहीन दा ये अमल है।
پسند کہ اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کیتا جائے. تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ, خاموشی کے نال آواز نہ آئے باہر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی دے سب تو زیادہ شکر گزار بندے سن. اور اس کی مثال, اس کی حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قیام اللیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات نو قیام کرتے سن, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں تے ورم آ گئے, پیراں تے سوجن آ گئی. تے مومنہ دی ماں اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے, اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تسی اتنی عبادت کرتے ہو, اللہ دی حمد و ثنا, تسبیح و تعلیل تحمید اتنی کرتے ہو, قیام اتنا کرتے ہو, رکوع و سجود کرتے ہو کہ تواڈے پیر مبارک بھی سج جاندے نے. اتنی تکلیف برداشت کرتے ہو, تواڈوں تے اتنی عبادت کرن دی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیتا ہے کہ اے محبوب, اساں تواڈے پچھلے اور اگلی خطاواں نوں معاف فرما دیتا ہے. پھر بھی تسی اتنی محنت کرتے ہو. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیوں, کیا تو یہ نہیں جانتی کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں, اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں. پتہ ہے چلیا کہ اللہ دا شکر کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے, بڑی ہی اللہ تبارک و تعالی میں محبوب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر فرماتے ہیں, سورہ زمر آیت نمبر 7, فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تسی اس دا شکر ادا کرو گے, تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمتاں دا شکر کرو گے, اللہ دا شکر ادا کرو گے, يَرْضَهُ لَكُمْ, وہ راضی ہو جائے گا, وہ رب تواڈے تو راضی ہو جائے گا. اگر تسی اسے دیتے ہوئے اچھا دا شکر ادا کرو گے, چلنے والے پیراں دا شکر ادا کرو گے, دیکھنے والی اکھاں دا شکر ادا کرو گے, سنن والی نک دا شکر ادا کرو گے, بولن والی زبان دے نال شکر ادا کرو گے. بڑا ہی خوبصورت دل دیتا اللہ تبارک و تعالی نے تنوں, بڑا ہی خوبصورت جسم دیتا, چلن پھرن واسطے مکمل آزاد نال پیدا کیتا. تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے, اللہ تبارک و تعالی تواڈے تو راضی ہو جائے گا. اور میرا اور تواڈا دنیا دے اوپر جڑا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نوں راضی کرنا ہی ہے. کہ اللہ دی رضا اگر حاصل ہو جائے, اللہ دی رضا حاصل ہو جائے, پھر اللہ دا بندہ محبوب بن جاندا ہے, اللہ دا دوست بن جاندا ہے, اللہ دا ولی بن جاندا ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی مشقت والے عمل نے. نمازاں نوں فرائض دی ادائیگی دے نال نوافل دی کثرت کرو, اللہ دے محبوب بننے واسطے رزق حلال نوں کما لو, اللہ دے محبوب بننے والے واسطے محنت کرنے والے بن جاؤ, اللہ نوں محبوب ہونے والے, پسند آنے والے بن جاؤ, اللہ دے دوست بننے والے ہو جاؤ. اگر تسی محنت کرو گے, مشقت کرو گے, تو اس دے اوپر بھی تہاڈی محنت لگے گی, اللہ جی تسی اس سے دعا کرو گے, دن نوں پسینے گرمی برداشت کرنی پڑے گی. مگر اگر تسی زبان دے نال بڑی آسانی دے نال الحمدللہ
الحمدللہ اگر ادا کرنے میں کسی نعمت ہوتے کسی بھی وقت تسی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر دیندے ہو اللہ دی ذات تھوڑے تو راضی ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من صنع الیہ معروفا کوئی بندہ جس کے نال کوئی اچھائی والا عمل کرتا ہے وقال لفاعلہ پھر وہ بندہ جس کے نال اچھائی والا عمل ہوتا ہے وہ اچھائی والا عمل کرنے والے کے واسطے یہ الفاظ کہنا ہے کی کہنا ہے جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا اگر تواڈے نال کوئی بندہ بلائی کرتا ہے اچھائی کرتا ہے تواڈے نال کوئی احسان کرتا ہے تواڈی مدد کرتا ہے تانوں اچھا مشورہ دیتا ہے تسی کی کہندے ہو جزاک اللہ خیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرا کی مطلب کہ اللہ تینوں بہتر بدلہ عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط ابلغ فی الثناء اس بندے نے تعریف کرنے کا حق ادا کر لیتا ہے پتہ ہے چلیا اگر کوئی بندہ بڑائی کرے کوئی بندہ تواڈے نال نیکی کرے خیر والا عمل کرے اس کی تسی تعریف کر دیندے ہو اگر انہوں تسی دعا دے دیندے ہو دعا دیتی تعریف کر دیتی تسی اس کا حق ادا کر دیتا اور تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں آیت دی اس کے اندر حوالہ دیتا ہے محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرمانے نے شکر کی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور نیکی کے عمل کرنا بلائی کے عمل کرنا عمل صالح کرنا یہ شکر ہے اور عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ تک محدثین نے بھی نے مفسرین نے انہوں نے حوالہ دے کے لکھتے ہیں انہوں نے کیا نماز جڑا شکر ہے روزہ شکر ہے حتیٰ کہ ہر نیک عمل کرنا ہر بلائی والا عمل کرنا ایک شکر ہے عمل صالح یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کے حکمان کو مننا یہ اللہ کا شکر ہے اور فرمایا سب تو بہتر شکر یہ ہے کہ تسی اللہ کی تعریف کرو اللہ کی حمد بیان کرو اور جدوں غور کریے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات تے زندگی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عمل تو میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جڑا بندہ اللہ کی تعریف کر دیتا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں تسی سو کے اٹھتے ہو نا رات کو سوندیاں دعا ہے اللہ ما بسم کا اموت واغیا اللہ تیرے نام دے نال میں فوت ہونا میں سونا اور تیرے نام دے نال پتہ ہے چلیا نیند بھی موت کا حصہ ہے اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ دوران نیند بھی روح نکل کے جسم دے وچوں جس جگہ سے اللہ کی حکم ہوندا ہے اس تک جاتی ہے دیکھتی ہے اپنے معاملات جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھے نے جس طرح دے ہوندے نے اور بندہ اس چیزاں دا مشاہدہ خواب میں کر رہا ہوندا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تسی سو کے اٹھو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور صحیح البخاری کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی کہو الحمدللہ الذی تعریف اللہ دی
جس نے جہان بنایا تعریف اس اللہ دی، جس نے لوگ بنائے تعریف اللہ دی، جس اللہ نے مینوں زندگی دیتی بعد ما اماتنا، اس موت کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی لوٹ کے بھی اسی طرف ہی جانا، اسی جانا بھی اسی طرف ہے۔ اس اللہ دا بڑا شکر ہے، تعریفاں ساریاں اس اللہ دے واسطے نے، ہر قسم کی تعریفات اس واسطے نے، اس اللہ دے واسطے جس نے منوں زندگی دیتی اس موت تو بعد جڑی رات نو زندگی گئی سی وہ واپس پلٹ کے روح آ گئی۔ دوسری روایت کے اندر آمدہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وآذن لی بذکری۔ صحیح روایت ہے، امام ترمذی نے نقل کی ہے 3401 نمبر دے ہوتے، فرمایا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تعریفاں اس اللہ دیاں جس نے میرے جسم نو عافیت دیتی، جس نے میرے جسم نو عافیت دیتی، سکون دیتا، راحت دیتی، ورد علی روحی، اور اس اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے میری روح واپس پلٹایا میرے، وآذن لی بذکری، اور اس اللہ کا تمام تعریفاں اس کے واسطے نے جس اللہ نے منو اپنا ذکر کرنے کی توفیق دیتی، اجازت دیتی۔ یہ نبی علیہ السلام دی دو صحیح حدیث دے اندروں دو روایتاں بیان کیتیاں نے اللہ دا شکر ادا کرنے دا، کہ جب صبح بندہ اٹھدیاں پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے جس اللہ نے مجھے زندگی دیتی، موت کو بعد لوٹ کے بھی اسی طرف جانا ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے میرے جسم کو عافیت دیتی اور میری روح کو میرے تک پلٹا دیتا اور میری زبان مجھے توفیق دیتی کہ میں اس کا ذکر کرتا رہا، میرے اس کی اجازت مل گئی کہ میں اس کا ذکر کرتا رہا۔ یہ اللہ کی ذات کا شکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح کے ٹائم دے یہ الفاظ ادا کر لینا ہے اس نو شام تک اس نے اللہ دے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باخذ من فضلک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے دعا پڑھ لی صبح کے ٹائم تے اس نے شام تک اللہ دا شکر ادا کر دیتا، اللہ دا نعمت دا حق ادا کر دیتا۔ کی دعا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باخذ من فضلک فمنک، فرمایا اللہ تمام تیری مخلوقات میرے سمیت اور جتنی بھی نعمتاں نے جتنے بھی انعامات نے وہ تیری ہی طرفوں نے۔ وحدک تو اکیلا رب ہے، لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد بس تمام تعریفاں تیری ذات واسطے، فلک شکر اور میں تیرا شکر ادا کرنا، تیرا سب تو زیادہ شکر بھی تیرا ہی کرنا چاہیے، شکر کی لائق بھی تیری ذات ہے، تعریف کے لائق بھی تیری ذات ہے۔ اور جڑا بندہ رات نو پڑھ لے فرمایا صبح تک اس نے اللہ کا نعمت کا حق ادا کرتا، رات کو الفاظ صرف ما اصبح کی جگہ تے ما امسا، اللہم ما امسا بی من نعمت او باخذ من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر۔ پوری مخلوقات ہوتے جتنے بھی انعامات نے میرے سمیت تیرے وحدہ لا شریک نہیں کرتے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے،
ادا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ منو زبان شکر والی عطا فرما، اے اللہ منو زبان شکر والی عطا فرما، اے اللہ منو دل شکر والا عطا فرما، اے اللہ تیری تعریفات کرتا رہا تھک جاواں پھر کرتا رہا، اے اللہ ایسی زبان اور دل عطا فرما کہ صرف تیری تعریفوں اور تیرا شکر ادا کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھان تو بھی بعد جدوں اللہ دیا نعمتاں کھادیاں، اللہ دیا نعمتاں پیتیاں تے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر خوف منی ولا قوت۔ اے اللہ اے جڑا طعام کیتا ہے، اے جڑا میں کھانا کھادا ہے، اے جڑا تو مینوں رزق دیتا ہے، یہ تیری ہی طاقت ہے کہ تو عطا کرنا ہے، نہ میری طاقت ہے نہ میری قوت۔ اور جدو کھانا کھا لیتا ہے بندہ، صرف کھانا کھا کے اپنے معدہ پیٹ بھر گیا، اس تو بعد پھر حاجت قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ اگر انسان کا کھانا اندر ہی رہ جائے پھر بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر جدو اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا فضل کرتے نے، رحمت کرتے نے، وہ بندہ اپنے جاندہ ہے جا کے قضائے حاجت کرتا ہے، قضائے حاجت کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ قضائے حاجت کر کے نکل آئے باتھ روم دے وچوں، غسل خانے دے وچوں، لیٹرین دے وچوں یا کسی بھی جگہ تے جدو فارغ ہو جائے پھر دعا پڑھے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی۔ فرمایا پھر اللہ کی تعریف کر، جدو تیرا پیٹ خالی ہو گیا ہے، جدو تیرے سکون مل گیا ہے، جدو تیرے راحت مل گئی ہے، پھر تو اللہ کا شکر کر۔ فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفاں اس اللہ دے واسطے نے، اذهب عنی العذاب، جن نے منو اس تکلیف دے وچوں، جن نے منو اس مشکل دے وچوں میرے تو دور فرما دیتی، اذهب دور کر دیا، نے قضائے تکلیف میں تو دور کر دیا، وعافانی، پھر منو سکون دے، پھر منو سکون دیتا۔ مینوں اور تانوں ایک دعاواں یاد کرنی چاہیے نے، مینوں اور تانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں انہاں نوں یاد کرنا چاہیے، ایسی مقبول دعاواں جنہاں دے نال اللہ دا شکر ادا ہو جائے۔ ہر لقمے تے، ہر پانی دے چپیر دے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلاس تے ایک تین سانس لیندے، ہر سانس دے وچ الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے جن نے پانی پین کی توفیق دیتی ہے، جن نے پانی مہیا کیتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے کول مہمان بن کے گئے، وہ پتہ چلیا باغ اپنے دے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں دے نال باغ دے وچ چلے گئے، جدوں تے گئے اس صحابی نے کھجور دے گوشے توڑے اور پانی ٹھنڈا لے کے دیتا، جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوراں کھادیاں، وہ پانی پیتا، تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جو نعمتاں نے جنہاں دے متعلق کل تواڈے کول سوال ہوئے گا، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر تواڈے کول سوال ہوئے گا انہاں نعمتاں دے بارے وچ جڑی اللہ نے تانوں عطا کیتی، جڑے انعامات تواڈے تے ہوئے۔ فرمایا پانی ٹھنڈا تے کھجوراں بھی انہاں دے وچوں ہی، پتہ ہے چلیا چھوٹی چھوٹی چیز دے اوتے، نکی نکی چیز دے اوتے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مینوں تو ایک لقمہ دیتا ہے، ایک دانہ دیتا ہے، یہ بھی تیرا شکر ہے کہ مینوں یہ مل گیا ہے۔ وہ بھی کتنے لوگ نے جڑے فاقیاں میں مبتلا نے، اے اللہ مینوں مکان دیتا ہے، سونے واسطے چھت دیتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے بستر تے سو رہا ہوں، اے اللہ کتنے لوگ نے جڑے پاتھر تے سو رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے من محفوظ چار دیواری دیتی ہے، کتنے ایسے لوگ نے جنہوں نے چار دیواری میسر نہیں۔ اس واسطے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں یہ بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں، کتنی بڑیاں نعمتاں نے۔ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، فرمایا ایک بڑا ہی نیک بندہ، بڑا ہی عملہ والا بندہ، عملہ دے پہاڑ ہون گے، عملہ دے پہاڑ ہون گے، بے شمار عمل ہون گے،
اللہ دے ہاں جو کی کہے گا اے اللہ میرا معاملہ جڑا نا میرا فیصلہ میرے عملوں سے کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی کٹ کٹ کے ایک سائڈ تے رکھن گے, ایک سائڈ تے سارے اعمال ہون گے, اس کے اعمال والا پاسا جڑا ہے وہ اوپر چلا جائے گا, آنکھ والا پاسا تھلے آ جائے گا, آنکھ والا پاسا بھاری ہو جائے گا, اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. وجہ کی ہے وہ شکر کرنے والا نہیں, وہ اپنے اعمال سے بڑا غرور ہے, اپنے اعمال سے بڑا تکبر ہے کہ میں بڑے نیک عمل کرنے والا, میرے عملوں کا حساب ہی کوئی نہیں, میرے گناہ میرے طرف کوئی نہیں, لیکن میں خزانے جمع کر لے. مگر اپنے عمل کے اوپر غرور کرنے والا, تکبر کرنے والا, اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے والا, عمل کر 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 کے عملوں سے پہاڑ کٹھے کر لے مگر ضائع ہو گئے. کیوں؟ اللہ کی نعمت کا شکر کرنا. دوستوں سب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے سانو جسم دیتا, صحیح سلامت دیتا. کتنے لوگ نے جڑے معذور, کتنے لوگ نے جنہوں نے ہاتھ پیر نہیں, کتنے لوگ نے جنہوں نے اکھاں نہیں, کان نہیں, کتنے لوگ نے جنہوں نے جسم ادھے ہیں مگر بھی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ میرے سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس واسطے منو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا بڑھ چڑھ کے شکر ادا کریے. اللہ کا شکر اللہ کا ذکر ہر لمحہ کریے, اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے, زیادہ تو زیادہ اللہ کی تعریف کی جائے, زیادہ تو زیادہ اللہ کے احکامات کے اوپر پابندی کی جائے, اللہ کے حکم کی تابعداری کی جائے. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں صحیح معنی ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر اگر اسی پابندی کریں تو پھر اللہ کا صحیح معنی ہے شکر ادا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتوں تک دعا سکھلائی, فرمایا اگر کوئی بندہ بیمار ہے, اگر کوئی بندہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے, پھر بھی تسی دعا کر لو اللہ دی, اور تسی پکار لو اللہ کو, اس کی تعریف کر لو, اور کہہ دیو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. فرمایا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, پھر بھی اللہ کی تعریف کرو. اے اللہ تو ہر تعریف سے قابل ہے, تمام تعریفاں تیرے واسطے جس نے منو عافیت دیتی مما ابتلاک بہ, اس دے وچ اس نو اس مصیبت وچ اس بیماری وچ انہوں مبتلا کیتا ہی, اے اللہ تو منو محفوظ رکھیا, منو عافیت دیتی. اے اللہ ساری تعریفاں تیری ذات واسطے نے. وفضلنی علی کثیر, وہ بہت سارے آتے تو منو فضیلت دیا ممن خلق تفضیل, بڑی اپنی خلقت میں بہت سارے تو فضیلت دیتی, منو صحیح سلامت پیدا کیتا, میرے شمال ایسے نے انہوں نے سہولت میسر نہیں, منو مکان دیتا, بہت زیادہ ایسے لوگ نے جنہیں بغیر مکان تو رہ رہے, منو چلن واسطے پیر دیتے, پیروں میں پان واسطے جتیاں دیتیاں. اے اللہ کتنے لوگ نے جڑے پیروں جتیاں نہیں پا سکتے, اے اللہ منو اچھے کپڑے پہننے کی توفیق دیتی. کتنے لوگ نے جڑے کپڑے نہیں لے سکتے, اے اللہ تو منو ہر دنیا کی سہولت میسر کی تھی. کتنے لوگ نے جڑے ان سہولتوں محروم. اس واسطے آپ نعمت دے آپ اللہ کا شکر ادا کریے, اور اسی نعمتوں کو جاننے والے بڑی. اصل مسئلہ ہے نعمتوں کا صرف پہچان نہیں ہے, نعمتوں کی قدر کر لیے. اسی لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اصل مسئلہ ہے میں کسی نعمت نو انعامات نہیں جانتے, اللہ دے فضل میں اللہ کا فضل نہیں سمجھتے. میں کسی اگر مرتبہ طبقے دی ہے تو میری اور تھوڑی خواہش اوپر والے طبقے دی ہے, وی آئی پی کلچر دی ہے. اگر سی سطح دیتے ہیں پھر اسے بادشاہ کے چکر میں پہ گئے. ہر لوگ ہر بندے اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو بڑھن دے ہوتے, ایک دوسرے کو سبقت لایا جانے واسطے دنیاوی لحاظ سے دینی معاملات اندر اسی بہت پیچھے, بڑے ٹھنڈے, بڑے سست, مگر دنیاوی معاملات کے اندر اسی ہر ایک دوسرے کو کے بدلنے کی کوشش, ایک دوسرے دوسرا کام حاصل کرنے کی کوشش میں یہی کمزوریاں نے کہ اسی اللہ کی نعمت کا قدر نہیں کرتے, اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتے. دوستو اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں اپنے فضل تے شکر کرنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات دا اتے اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ